السلام علیکم. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بہت ہی اہم کیس اس وقت جاری ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دراصل اس بینچ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے اور وجہ یہ بتائی ہے کہ سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر جو سٹے ہے وہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک میں اس بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا. اب یہ تھوڑی سی صورتحال انٹر کنیکٹڈ ہے, میں اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دوں, پھر ہم موجودہ صورتحال پر بات کریں گے. سیاست, عمران خان کی سیاست پر تقریباً پابندی لگی ہوئی ہے, اس پر بات کریں گے. خان کی جماعت اس وقت جن مراحل سے گزر رہی ہے, جن دشوار گزار مراحل سے گزر رہی ہے, اس پر بات کریں گے. تو سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں فوجی ٹرائل سیویلینز کا ہونا چاہیے یا نہیں فوجی عدالت میں, اس پر جو اس وقت مقدمہ جاری ہے سپریم کورٹ میں, اس کے متعلق بات کر لیتے ہیں کہ کیوں قاضی صاحب نے, جسٹس قاضی نے بینچ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا. وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو اصل میں چیف جسٹس آف پاکستان کے بینچ بنانے کے اختیار کو ریگولیٹ کرتا تھا. اس سے پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ چیف جسٹس جناب جسٹس عمر عطا بندیال, ان کے فیوریٹ ججز جسٹس اعجاز الحسن اور فیوریٹ جج جسٹس منیب اختر ہی تمام کیسز کے فیصلے کرتے تھے. باقی سارے ججز جو ہیں وہ میں اب مطلب کوئی ایسا ورڈ نہیں کہنا چاہتا, باقی سارے ججز بھی تھے لیکن عمر عطا بندیال صاحب کو, جسٹس عمر عطا بندیال, آنریبل جسٹس عمر عطا بندیال کو نظر نہیں آتے تھے. تو حکومت پاکستان نے اس جو چیف جسٹس آف پاکستان کا جو یہ اختیار تھا کہ وہ اکیلے ہی سنگل ہینڈیڈلی بینچ کا فیصلہ کر دیتے ہیں, اس کو واپس لے کر انہوں نے قانون میں یہ امینڈمنٹ کر دی کہ آج کے بعد آپ اکیلے بینچ نہیں بنائیں گے بلکہ سینئر ترین ججز پر مشتمل ایک کمیٹی ہوگی جو بینچ بنانے کا فیصلہ کرے گی, اور اس میں ججز کی تعداد وغیرہ کے بارے میں بھی مینشن کر دیا. لیکن چیف جسٹس جناب جسٹس عمر عطا بندیال نے حکومت کے اس قانون کے بنائے جانے کے مرحلے پر ہی اس قانون کو روک دیا تاکہ وہ اپنی مرضی کے بینچز بنانے کے معاملات کو جاری رکھ سکے. اس پر کیونکہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج قاضی فائز صاحب ہیں, اب جسٹس قاضی عیسیٰ فائز جو ہیں وہ اس قانون کے مطابق بینچ بنانے کے اختیار میں بطور ایک فیصلہ کنندہ کے شامل ہو گئے تھے اگر حکومت پاکستان کے اس قانون کو دیکھا جائے. تو یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ جو 9 رکنی بینچ بنانے کا فیصلہ کیا تھا قاضی صاحب کے متعلق, وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے تھے بلکہ ان کو یہ فیصلہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت ہی کرا جانا چاہیے تھا, یا یہ کہنا چاہیے تھا کہ جب تک وہ فیصلہ نہیں آ جاتا اس کیس کا کہ بینچ بنانے کا اختیار اصل میں ہے کس کا, تو پہلے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی سے قانون کی تشریح کے بینچز بناتے جائیں, اس کے ذریعے پھر ملک میں کیوس پیدا ہو جائے, آئین کو ری رائٹ کرنے کے معاملات ہو جائیں, جو کہ آج سے پہلے جیسے جو ایک ریفرنس ہوا تھا صدارتی ریفرنس جس کا فیصلہ آیا, جس کے بینیفیشری خان صاحب ہوئے, اور وہ فیصلہ اصل میں یہی تھا کہ جی ووٹ گنا جائے گا, ووٹ نہیں گنا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نااہلی بھی ہوگی, جس کی وجہ سے کیوس پیدا ہوا. ہو سکتا ہے معاملات 2 رائے ہو سکتی ہیں, لیکن اس کے بعد جب چیف جسٹس کو دوبارہ کہا گیا کہ آپ اپنے ساتھی ججز کے ساتھ بیٹھ کر دوبارہ اس کیس کو سنیں کہ جو آپ نے کہا ہے اس کی وجہ سے معاملات بڑے گڑبڑ ہو گئے, تو چیف جسٹس نے اپنی تمام سربراہی کے اندر اس کیس کو نہیں سنا اور اس کے اوپر لارجر بینچ یا فل کورٹ نہیں بنایا. اس چیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے جب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بنانے کی کوشش کی اس کو بھی روک دیا. تو یہ واضح تھا کہ چیف جسٹس جناب جسٹس عمر عطا بندیال ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہر طرح سے خان صاحب کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جب فوجی ٹرائل کے مقدمات کی باری آئی تو اس میں فوری طور پر قاضی صاحب کو, اس لیے یہ میرا قیاس ہے, ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں, قاضی صاحب کو اس لیے ڈال دیا گیا کہ کیونکہ قانون کے مطابق فوجی ٹرائل جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ویلکم کیا جا سکتا ہے, جس کے اوپر اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے. اور میں اپنی پرسنل رائے اس بارے میں ٹویٹر پر بھی لکھ چکا ہوں کہ فوجی ٹرائل کے مقدمات کا جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں
کہ فوجی عدالت میں تو خود فوجیوں کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، یہ میری اپنی رائے ہے. تو ایز پر دا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرسنل اوپینین اور لینڈ آف دا لا کے میں سچ میں یہ نہیں چاہوں گا کہ کسی بھی سویلین کا، بلکہ میں نے تو یہاں پر کہہ دیا کہ بھی کچھ فوجی کا بھی نہ ہو، کیونکہ میں نے کچھ کیسز اور ان کے ٹرائل کے مرحلے اور وہ سارا پروسیس کہ کیسے مقدمہ چلتا ہے، اس کی شہادتیں کیسے اکٹھی کی جاتی ہیں، فیصلہ کیسے سنایا جاتا ہے، اس میں قیدی کو، مجرم کو، ملزم کو کیا سہولیات دی جاتی ہیں، اپیل کے کیا معاملات ہیں، ان سب چیزوں کو پڑھنے کے بعد میں نے ذاتی طور پر یہ تجزیہ کیا کہ یار اس عدالت میں تو خود فوجیوں کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، تو سویلین کا تو جسٹیفائڈ ہے ہی نہیں. تو اس سوال کا جواب کہ کپتان کا، ان کے چاہنے والوں کا، 9 مئی کے تمام کلپریٹس کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں، جواب ہے نو، نہیں ہونا چاہیے. یقیناً فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی کرے گی، وہی اتھارٹی ہے، اپنی رائے دے رہا ہوں. اچھا، اب دوسری بات کہ خان صاحب کی سیاست پہ پابندی ہونی چاہیے یا نہیں، بالکل نہیں ہونی چاہیے. خان صاحب کو آزادانہ طور پر سیاست کرنی دینے چاہیے، اس میں بھی دو رائے نہیں ہے. میڈیا پر پابندی ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. خان صاحب کے لوگوں کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک ہوتا ہے قانونی رائے اور ایک ہوتی ہے معاملے کا اخلاقی سماجی پہلو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے پڑوسی کے گھر میں اینٹیں مارتے رہیں، مارتے جائیں اور جب وہ آپ کو مارنا شروع کرے تو آپ یہ کہیں کہ دیکھیں آپ زیادتی کر رہے ہیں. تو باہر سامنے کھڑا ہونے والا شخص یہ ضرور کہے گا کہ جی ہاں یہ بھی زیادتی کر رہا ہے، لیکن یہ آدھا سچ ہے. پورا سچ یہ ہے کہ پہلے آپ نے ٹکا کے اس کی گھر کے اوپر جو وٹے مارے ہیں نا، پہلے آپ ان کا بھی حساب دیں. قانون کے مطابق جب 1-5 پہ اس وقوعے کی کال جائے گی کہ میرے گھر میں پڑوسی جو ہے وہ پتھر مار رہا ہے، تو اس کال کے اکارڈنگ تو یہ بات صحیح ہے کہ جی اس گھر سے پتھر اس گھر میں آئے، لیکن اس گھر سے جو جاتے رہے ہیں وہ سچ آپ کو بولنا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کورٹ آف لا کے اندر فیصلہ عدالت کے قوانین کے مطابق ہوگا. خان صاحب کے خلاف ٹرائل، فوجی مقدمات یا فوجی ٹرائل، ان کا میڈیا بلیک آؤٹ، اور یہ سب چیزیں اگر قانون کے مطابق دیکھی جائیں گی تو 100% زیادتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن خان صاحب اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں، انہوں نے جرنیلوں کے ساتھ مل کر اقتدار پر قبضہ کیا، جرنیلوں کے ساتھ مل کر تمام سسٹم کو ہائی جیک کیا، اور انہی جرنیلوں کے ساتھ مل کر تمام خان صاحب کی اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا گیا. جب یہ سارا سلسلہ ہو رہا تھا اس وقت چور ڈاکو لٹیرے کے نعرے خود خان صاحب نے لگائے تھے. آج آپ وہ چور ڈاکو لٹیرے کے نعرے بھی لگائیں اور ساتھ میں قانون کو حاصل، قانونی طور پر جو آپ کو تحفظات حاصل ہیں آپ ان کی بھی ڈیمانڈ کرتے رہیں. تو جرنیلوں سے جو بینیفٹ آپ نے حاصل کیے ہیں، ذرا ان بینیفٹس کے متعلق بھی کبھی لب کشائی کر دیں کہ یہ جو جھوٹے چور ڈاکو لٹیرے کے نعرے تھے یہ تمام اقتدار حاصل کرنے کے لیے تھے. اگر یوں نہیں کہہ سکتے تو کم از کم ان کو کہنا ہی بند کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے چاہنے والے، آپ کے سوشل میڈیا والنٹیئرز چور ڈاکو لٹیرے کے نعرے بھی لگاتے جائیں اور اس وقت اپنے خلاف انہی جرنیلوں کے، انہی باوردی لوگوں کی جو اب آپ کے خلاف ہیں، اس سے پہلے شخصیات بدل گئی تھی لیکن انہی جرنیلوں کے ساتھ مل کر آپ سسٹم کے خلاف سازش کر رہے تھے، آپ جمہوریت کے خلاف سازش کر رہے تھے، آپ میڈیا کے بینیفیشری تھے. اب عدالتوں کے ذریعے، ثاقب نثار کے ذریعے، کھوسا کے ذریعے اور جسٹس جاوید اقبال کے ذریعے آپ نے ٹکا کے اپنے تمام جتنے بھی مخالفین تھے ان کو جتنا دیوار میں لگا سکتے تھے آپ لگاتے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب اپنے حصے کا سچ بول دیجئے. یقین مانیے کہ جناب بھٹو صاحب اور نواز شریف صاحب، لوگوں نے ان کو بھی بخش دیا، معاف کر دیا اور بطور ایک سیاسی لیڈر کے طور پر تسلیم کر لیا. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بھٹو صاحب بھی فوجی نرسری میں پیدا ہوئے اور نواز شریف صاحب بھی ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کر سیاست کرنے والوں میں ہیں. بٹ آخر کار ان کی لیجیٹیمیسی ثابت ہو گئی. بھٹو دنیا سے تو چلا گیا لیکن بھٹو آج بھی زندہ ہے، ہم سب نعرہ جانتے ہیں. میاں دے نعرے وجن گے آج بھی وجتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ جرنیلوں کے ساتھ جو آپ کا گٹھ جوڑ تھا، اس سے اس کے جو آؤٹ کمز ہیں اس سے اگر آپ مستفید نہیں ہونا چاہتے
تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ اپنے حصے کا سچ بھی بولتے جائیں. جہاں تک بات ہے، پھر میں ایک دفعہ دوبارہ کروں گا کہ خان صاحب کی سیاست پر پابندی بالکل نہیں ہونی چاہیے، ان کو میڈیا بلیک آؤٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے، فوجی عدالت میں مقدمات بالکل نہیں چلنے چاہیے، لیکن جناب جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب صاحب جو ہیں، ان تینوں ججز نے مل کر، چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال، ان سب نے مل کر جو بھی گند گھولا ہے، اس گند کے بعد اب ہم انہی سے یہ توقع رکھیں کہ یہ اب آئینی معاملات پر بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، اب یہ انہی آئینی معاملات پر ہمیں انصاف دیں گے. تو سر قانون کے مطابق آپ یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن جو سماج کا قانون ہے، اخلاقیات کا قانون ہے، وہ بھی آپ کو مد نظر رکھنے ہوں گے. ان سے مبرہ ہو کر آپ کسی بھی سیاسی معاملات کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتے. تو جناب خان صاحب، ان کے تمام چاہنے والے اور ان کے سپورٹر ججز کو میرے خیال میں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب وہ اپنے قانونی، آئینی اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات کرتے ہیں یا ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی ہو رہی ہے، تو وہ اپنے حصے کا ذرا سچ بولتے جائیں کہ انہوں نے پہلے کیا کیا کچھ کیا تھا. یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنے مخالفین کے خلاف آپ نے جو کچھ بھی کیا تھا کم از کم اس کو دہرانا بند کر دیں. السلام علیکم.